یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر صرف قرآن کریم کا متن ہے تو وہ سب سے مقدس ہے، اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی، لیکن اگر اس میں ترجمہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر پھر کوئی دوسری کتاب اگر رکھ دی جائے تو رکھی جا سکتی ہے۔ نہیں رکھنی چاہیے لیکن رکھ دیں تو رکھی جا سکتی ہے۔ یہ میرے پاس اصول کافی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کس کی ہے؟ یہ یعقوب کلینی کی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم محرف کتاب ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق اپنے مصلی سے نماز پڑھ کے نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان پر نعوذ باللہ لعنت نہیں کر لیتے تھے۔ اسے تبرہ کہتے ہیں اور یہ ضروری ہے، یہ عقیدے کا جز ہے۔ اس کتاب کو میں اس مطالعہ قرآن حکیم کے اوپر رکھ دوں؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں حوالے ہیں، اس کے ہیں، اس مطالعہ قرآن حکیم میں اس کے حوالے ہیں۔ جہاں بخاری کے حوالے ہیں، جہاں مسلم کے حوالے ہیں، وہاں اس کے حوالے ہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ اس کے اوپر رکھ دو، یہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اب جب یہ باتیں نکل کے اور کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئیں، دی علم فاؤنڈیشن کا وہ پھٹ گیا، وہ فاؤنڈیشن اندر سے، اور وہ نکل کے آ گیا۔ 45 لاکھ کتابیں بانٹ دی تم نے، یار تم پیسے کہاں سے لا رہے ہو؟ اتنا پیسہ تمہارے پاس فی سبیل اللہ دے رہے ہو، اس کی ویڈیو بنائی ہے، اس کی DVD بنائی ہے، اس کی کتابیں چھاپی ہیں اس کے لیے، اور تم نے یہ متفقہ کر کے اور یہ ملا کر اس کی یہ اچھا پھر اب کہہ رہے ہیں جی یہ حوالے نکال دیں گے۔ حوالے کیوں نکال دو گے؟ حوالوں میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ یعنی کوئی تو بات ہے جو تمہیں لگ رہا ہے کہ اب حوالے نکال دیں۔ حوالے مت نکالو نا، وہ جو پیشاب کا قطرہ ڈالا ہے وہ نکالو، وہ گندے عقائد، وہ جو تحریف قرآن کا عقیدہ ہے، وہ جو اولی الامر نعوذ باللہ 12 ائمہ ہیں جن پر وحی اترتی ہے، مفترض الطاعہ ہے، معصوم ہے، منصوص ہے، لسان اللہ، ید اللہ، عین اللہ ہے، وہ نکالو نا۔ وہ ہمارے بچوں کو، اور بچے کون سے؟ تیسری جماعت سے 10ویں جماعت تک۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جو کام خمینی نہیں کر سکا، اس کا انقلاب نہیں کر سکا، جو 17 خانہ فرہنگائے ایران نہیں کر سکے، جو ان کے بڑے بڑے ملا اور ذاکر نہیں کر سکے، یہ شجاع الدین شیخ نے کر دکھایا، اس کے علم فاؤنڈیشن نے کر دکھایا۔ یہ جو انہوں نے کروڑوں اربوں روپے ٹھوکا خام خواہ نہیں، تو یہ قرآن کی خدمت کرنے آئے ہو تم؟ اور پھر کھڑے ہو کے مجھے کھڑے ہو کے روڈ پر کہا، مجھے کہا مولوی صاحب آپ یہ سوچیں وہ شیعوں کا بچہ پڑھے گا، سارے عقائد تو کون سے سارے؟ یہ الکافی ہماری ہے، یہ مستدرک الوسائل ہماری ہے، یہ بہار الانوار ہماری ہے۔ بہار الانوار 128 جلدیں، پتہ نہیں 112 جلد، ساری یہ نہیں مانتے۔ بخاری آپ ان سے پوچھیں، بخاری ان کے نزدیک حدیث کی کتاب ہے، ان کے نزدیک صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، سنن ترمذی، ابو داؤد ہے، ان کی کتابیں کیوں لا رہے ہو اس میں؟ 97% اہل سنت کے ملک میں یہ والا ترجمہ متفقہ، اور متفق مجھے تو حیرت ہے، مطلب خدا کی قسم مجھے حیرت ہوتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہاں جو جپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں ان کو، اور کوئی اور ہے یہ سائن کر دیا، یہ سائن کر دیا، یہ سائن ٹھوک دیا اٹھا کر، میں پاؤں نہ چوم لوں الیاس رضا عطار قادری کے، جو فرماتے ہیں کہ مدینہ کے کتے کاٹے مجھے، میرے جنازے میں بھی نہ آئے وہ آدمی جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا ہو یا اس کے دل میں کوئی میل ہو۔ ہمیں نہ فرقواریت کرنی ہے نہ کچھ کرنی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، جو نبی کے بعد 12 ائمہ کے قائل ہیں، یہ چیزیں ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کو نہ پڑھائی جائیں، یہ ملک کا، اس کی نظریات کی سرحدوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ علماء، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے آپ تک بات پہنچا دی ہے، ابھی آپ جانو، آپ کا ایمان جانے، آپ کی مسند جانے، آپ کا ممبر جانے، آپ کا مدرسہ جانے، آپ کی مسند تدریس جانے کہ آپ اس پر کیا قدم اٹھاتے ہو۔